بسم اللہ الرحمن الرحیم والشافی۔ بچوں و بالغوں کے غصے کا ہومیو علاج۔ غصہ مرض و بیماری کے نتیجے میں کم آتا ہے۔ اکثر غرور، تکبر، نخوت، خود پسندی اور مد مقابل کو کمزور سمجھنے کے نتیجے میں آتا ہے۔ اپنے سے طاقت پر غصہ اکثر و بیشتر نہیں آتا یا کم ایسا ہوتا ہے۔ اگر آ بھی جائے تو اس کا بگاڑ بھی کیا سکتا ہے۔ غصہ بہت عقل مند ہوتا ہے۔ اگر غصہ بار محال آئے تو حسن خلق و نیکی ہے، بے محال آئے تو بدخلقی و گناہ، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے فسادات و واقعات ہو جاتے ہیں۔ غصہ کی مختلف علامات و کیفیات ہوتی ہیں۔ معمولی باتوں پر غصہ آ جائے تو نکس میکا، کیمومیلا، سٹیفسگیریا، اگنیشیا پلاٹینا، یہ 5 ادویات ہیں۔ یہ 200 طاقت میں 20 ml کی مقدار میں لوکل کسی کمپنی پاکستانی، کیونکہ جرمنی وغیرہ کی بہت مہنگی ہوں گی ادویات، ایک ہی شیشے میں مرکب کروا لیں، اور ساتھ گلوبیول جو دانے دانے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیں اسٹور سے، ہومیوپیتھک اسٹور سے دوائیں ملیں گی۔ ان کے اوپر تھوڑی سی دوائی چھڑکیں کہ قطرے گولیاں تار ہو جائیں۔ ہفتے میں بچہ ہو یا بڑا 1 دفعہ 5-7 دانے چسا دیں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ اگر بالفرض اس کے لیے جمعرات کا دن مقرر کریں تو اس شیشی کے اوپر لکھیں A باٹل، تو جو دوسری شیشی ہوگی اس کے اوپر B باٹل لکھ دیں۔ اس میں علامات ملتی جلتی ہیں۔ غصہ میں تشدد پر اتر آئے تو خاص طور پر اس کے لیے پیٹرولیم، میڈورینم، لیکینائنم، لیلیم ٹگ، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ B باٹل میں یہ دوائیاں مرکب کروا لیں جس طرح کے اوپر ہم نے بتایا اسی طریقے سے، اور یہ بھی ہفتہ میں صرف 1 بار۔ مثال کے طور پر اگر پہلی دوائی جمعرات کو دی ہے تو دوسری دوائی سوموار کو دیں، ایک ہی دن دونوں نہ دیں، اور ہفتے کے بعد دہراتے رہیں اور عرصہ تک دیں۔ آج کل بچوں میں یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے، بڑوں میں بھی ہے۔ جو تمول حالات سے زمانہ تمول کی طرف جا رہے ہیں تو غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مالداری کے ساتھ اس چیز کا بہت تعلق ہے۔ یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ شدید غصہ میں جو چیز ہاتھ میں آئے وہی مار دے، تو یہ ایک خاص اس کے لیے دوائی ہے ٹیرنٹیولا ہسپ۔ تو یہ 200 طاقت میں یہ دوائی ایک ہی دوائی ہے، یہ ہفتے کے بعد استعمال کرتے رہیں۔ غصے سے کانپنے لگے، آرم میٹ 200 طاقت، نائٹرک ایسڈ 200، ایک ہی شیشی میں اکٹھی بنوا لیں اور ہفتہ کے بعد ایک خوراک دیتے رہیں۔ غصے میں پسینہ آ جائے، نکسا میکا 200، شام یا رات کو غصہ آئے، لائکوپوڈیم 200۔ بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ جب وہ کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا غصہ ان کا ایک قسم کا وہ ہاضمے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، صفوف یا پھکی ہوتی ہے، پھر وہ لڑ جھگڑ کے تو اس سے اپنا کھانا ہضم کرتے ہیں۔ اگر رات کو ایسی کیفیت ہو تو لائکوپوڈیم اس کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ ہدایات: گرم مزاج لوگ سرد تاثیر والی غذائیں کھائیں اور دوائیں بھی سرد تاثیر والی استعمال کریں۔ مثلاً کافور، ساتھ پودینہ، ساتھ اجوائن ہم وزن لے کر کسی ایئر ٹائٹ شیشی میں ان کو ملا کر رکھیں، وہ پانی بن جائیں گی۔ 2 قطرے صبح شام بتاشے یا چینی 1 چمچ میں یا 1 چمچ پانی میں ملا کر، مثلاً اگر شوگر کا مریض ہے تو پھر میٹھی چیزیں استعمال نہیں کرنی، 1 چمچ چینی میں 1 چمچ پانی میں ملا کر عرصہ تک استعمال ضروری ہے۔ املی، آلو بخارے کا پانی یا لیموں کی شکنجی یا دھنیا خشک 500 گرام، چینی 500 گرام، کالی مرچ 50 گرام، سب کو گھریلو گرائنڈر میں صفوف بنائیں، 1 چمچ صبح شام عرصہ تک استعمال کریں۔ گرم محرک اشیاء مثلاً کافی، چائے، انڈا، گوشت، مرچ مسالہ جات، شراب و کباب۔ شراب خاص طور پر قطن منع ہے۔
ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے شراب سے تو مکمل پرہیز ہے، دوسری چیزوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں۔ یہ بی پی کو بھی چیزیں بڑھاتی ہیں، ہارٹ اٹیک کا سبب ہو سکتی ہیں اور ان کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ غصے کی حالت میں لاحول و استغفار پڑھیں، خدا سے ڈریں، عاجزی اختیار کریں، لیٹ جائیں، توجہ بدلیں اور عفو درگزر کو معمول بنائیں۔ یہ غصہ کرنے والے، غصہ ور آدمی اور زیر غصہ جس کے اوپر وہ غصے ہو رہا ہے، یہ دونوں کے حق میں غصے سے بچنا اور عاجزی اختیار کرنا ایسے موقعوں پہ، یہ دونوں کے حق میں بہت مفید ہے۔ بہت سی بیماریوں سے جو آج کل خاص طور پر امراض قلب ہیں، ان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ایلوپیتھی ادویات ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس جو ڈپریشن کو دور کرتی ہیں، دافع ڈپریشن ادویات ہیں، تو وہ ڈاکٹری مشورہ سے استعمال کریں کیونکہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک ڈاکٹر تجویز نہ کریں، استعمال نہ کریں۔ اس کے لیے جو ادویات بہت ساری، ویسے تو میں چند ایک نام لکھ دیتے ہیں: سیٹالوپرم، پروزک، زولوفٹ۔ یہ صرف 3 نام ہم نے بیان کیے ہیں، ویسے بہت ساری ادویات ہیں، لیکن چونکہ ذیلی بد اثرات بہت ہیں جن میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں: سر درد، متلی، منہ کی خشکی، پسینے کی کثرت، سستی، وزن بڑھنا، گھبراہٹ، بے چینی، تھکاوٹ، نیند کے مسائل وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹری مشورہ سے استعمال کریں، اور چونکہ زیادہ دیر تک استعمال کرنے سے بعض لوگوں کے اوپر اور بھی کئی ایک ذیلی بد اثرات ظاہر ہوتے ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ڈاکٹری مشورہ کے بغیر ہرگز یہ ادویات استعمال نہ کریں۔ جو ادویات ہم نے بیان کی ہیں یہ بے ضرر بھی ہیں، یعنی ان کا نقصان ذیلی بد اثرات ہو تو سکتے ہیں لیکن بہت ہی کم برائے نام۔ ان کو ترجیحاً استعمال کریں۔ غذائی علاج اور ہومیوپیتھی علاج، ہربل علاج ذیلی بد اثرات سے بہت حد تک مبرہ ہے۔